السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم ما فی الارض کی تشریح کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ما فی السماوات کی تشریح پیش خدمت ہے۔ عربی زبان میں سما کا لفظ بولا جاتا ہے آسمان کے اوپر، اور اسی کی جمع سماوات آتی ہے۔ سما کہتے ہیں کل شیء اعلیٰ، یعنی ہر چیز کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو چھت ہوتی ہے، اس کو سما کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں۔ اس کو کسی چیز کی سب سے بلند سطح کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور نازک سی پرت کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جب بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کسی ایک مفہوم میں نہیں ہوا، بلکہ بہت سارے مفاہیم میں ہوا ہے، جیسا کہ بادل، بارش، گھر کی چھت اور اس طرح دیگر مفاہیم کے لیے۔ قرآن کریم میں سما یا سماوات کا لفظ تقریباً 310 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر مرتبہ ایک نیا مفہوم لیے ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانی طبقات اوپر نیچے پیدا کیے۔ یہ سبع سماوات طباقا اپنے اندر کیا کیا کچھ رکھتا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ ناظرین، ترکی کے مشہور اور نامور محقق ڈاکٹر حلوق نور باقی، جو کہ ایک بہت بڑے سائنسی عالم مانے جاتے ہیں، ان کے مطابق اس کائنات کی خاص طرح کی سطحیں ہیں جو 7 اقسام پر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلی سطح وہ ہے کہ جس کے اندر ہماری ملکی وے آتی ہے۔ سب سے پہلے ہر ایک سیارے کے اوپر ایک خاص طرح کی طے ہے جو کہ میگنیٹک فیلڈ کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر پھر مزید مختلف گروہوں پر مشتمل سیارے ہیں جو کہ اپنی اپنی میگنیٹک فیلڈ رکھتے ہیں، اور یہ سارے جڑ کر ایک خاص طرح کی کہکشاں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر کواسٹرز آتے ہیں جنہیں ہم ستاروں یا سیاروں کے بیج بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہی سے سیارے یا ستارے وجود پذیر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ایک خاص طرح کی تیسری پٹی ہوتی ہے جو تھرڈ میگنیٹک فیلڈ کہلاتی ہے۔ یہ سارے نظام کو محفوظ کیا ہوئے ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ ناظرین کرام، یہی وہ چیزیں ہیں جو رفتہ رفتہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اور 7 قسم کی تہیں بن کر سامنے آتی ہیں۔ انہی 7 تہوں کو ہم 7 آسمان کہتے ہیں۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا سبع سماوات طباقا، یہ لفظ اتنا غیر معمولی ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ ہر ایک سیارے کے اوپر ایک خاص طرح کی میگنیٹک فیلڈ ایک سطح کے طور پر ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور سطح، اس کے اوپر مزید گروہوں کی شکل میں سیارے، پھر ان کے اوپر مزید سطحیں موجود ہیں، اور یہ سلسلہ تقریباً 7 سطحوں تک چلتا ہے، جسے ہم طبق در طبق گروہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے سبع سماوات طباقا کے ذریعے تعبیر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آسمانی تہیں ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا ابھی تک اندازہ نہیں کیا جا سکا۔ سائنسدانوں کے پاس جتنے بھی میٹرز ہیں، چیزوں کو میجر کرنے کے جتنے بھی پیمانے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا فاصلہ ماپنے سے قاصر رہ چکے ہیں۔ صرف اندازے کے طور پر کچھ فاصلے ہم نے میجر کر رکھے ہیں جو آپ کے پیش نظر کرتا ہوں۔ پہلی آسمانی سطح جو ہماری زمین سے اوپر تک موجود ہے، اس کا فاصلہ تقریباً 65 کھرب سال ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 1,30,000 کلومیٹر ہے۔ تیسری آسمانی سطح تقریباً 20 لاکھ نوری سال کی مسافت پر مشتمل ہے۔ اور اگر ہم چوتھی آسمانی طے کی بات کریں جو کہ ہماری تمام کہکشاؤں کا مرکز اور محور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پوری کائنات کا بنیادی اور درمیانی نقطہ بھی ہے، اور اس کی مسافت تقریباً 10 کروڑ نوری سال ہے۔ اور اگر 5ویں آسمانی طے کی بات کریں تو یہ 1 ارب نوری سال کی مسافت پر ہے۔
اور اگر چھٹی سطح کی بات کریں تو وہ سطح یا وہ آسمانی طے تقریباً 20 ارب نوری سال پر مشتمل ہے، اور 7ویں سطح ابھی تک سائنسدانوں کے اندازے ہی میں نہیں آ سکی کہ اس کی مسافت کتنی ہے۔ ناظرین کرام، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں سے ما فی السماوات کی تشریح کرتے ہوئے ابھی تک ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اس پوری کائنات پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک چیز تو بالکل واضح نظر آتی ہے کہ ہم نے ابھی تک جتنا بھی جانا ہے وہ بہت کم ہے۔ ہمارا علم، خود غور کریں کہ ابھی اس پوری کائنات کے بارے میں صرف 4% تک پہنچا ہے۔ سائنسدانوں نے اس پوری یونیورس کو صرف 4% ایکسپلور کیا ہے، اور ابھی تک 96% حصہ موجود ہے جو ہمارے علم کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ سائنسدانوں کے مطابق ایک ایسا میٹیریل بھی ہے جس کو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی واضح بیان جاری کیا جا سکتا ہے، جس کو ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ ان قریب اس کے بارے میں بھی ہم ایک پوری تفصیل سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس کائنات کے جتنے حصے کو ہم ابھی تک جان چکے ہیں وہ بھی چکرا دینے والا ہے۔ اتنا حیران کن، اتنا غیر معمولی اور اتنا پھیلا ہوا کہ ہمارا علم سارا کا سارا ایک کونے میں پڑا ہوا ہے۔ حال ہی میں پیرالل یونیورس کا بھی انکشاف ہوا ہے، یعنی ایک دوسری کائنات، جس کے بارے میں ہم ایک پوری ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر ہم قرآن کریم کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کائنات کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپس میں جوڑ دیں تو باتیں بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے حق تبھی واضح ہوتا ہے جب ہم اپنی شعور کو آگے پش کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان جب بھی اپنی حد سے آگے بڑھا ہے، اس نے ترقی کی ہے۔ اس کائنات کے بارے میں جو ہمارا علم ہے وہ بھی ہمیشہ اپنی حدود کو پھلانگنے سے ہی حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ رباط ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کائنات کے بارے میں اور خالق کائنات کے بارے میں صحیح ترین تصورات عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ہمارا یہ مقصد صرف اسی وجہ سے ہے تاکہ علم اور شعور کے صحیح مدارج عوام کے ذہنوں پر اتارے جا سکے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔